خبر پچھلے دنوں بھی جب سنی تو بڑا ہی مزہ آیا، بڑی خوشی بھی پہنچی کہ آرمی چیف جو ہے ہمارے، انہوں نے آرمی ہاؤس میں ایک میلاد جو ہے نا وہ منعقد کیا. ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے. اچھا، جو خوشی کی آپ بات کر رہے تھے، یہ خوشی ایسے بھی ہونی چاہیے اور ویسے بھی ہونی چاہیے. ایسے یہ ہونی چاہیے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق ہی نہ کرتا. تو وجہ تخلیق کائنات تو آپ ہیں، اس لیے نعمت عظمیٰ بھی آپ ہیں. تو آپ کی آمد جو ہے وہ خوشی ہی کا باعث ہے. اور ایسے خوشی اس لیے ہونی چاہیے کہ صاحب یہ جملہ سن لیجئے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، 20 کروڑ لوگوں کو، یہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان یہ دراصل خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. 1934 میں لوگ کہتے ہیں نا کہ موٹیویٹ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو مختلف لوگوں نے رحمۃ اللہ علیہ. موٹیویشن اپنی جگہ، اصل موٹیویشن تو گنبد خضرا کے مکین کی طرف سے آئی تھی کہ جنہوں نے حکم فرمایا تھا کہ جناح جا کر مسلمانوں کے الگ خطے کے لیے ان کی قیادت کرو. تو چونکہ یہ خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ خطہ، تو اس خطے پر نہ صرف طرز ہے بلکہ فرض ہے کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ منائے. اب آئیے آپ کی بات کی طرف. دیکھیے جی، ہمارے انتہائی قابل احترام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک جو ان کے خلاف ایک وسپرنگ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ، ان کے عقیدے کے حوالے سے بہت سوال اٹھائے جا رہے تھے، انہوں نے ایک ہی وار کے اندر جو ہے تمام معاملات کو ختم کر دیا اور دفن کر دیا کہ جس وقت انہوں نے آرمی ہاؤس کے اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائی. اب انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہ کہ ایک میسج پاس آن کر دیا پوری دنیا کو کہ صاحب ہم بارود کی بو والوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ درود کی خوشبو والوں کے ساتھ. بلکہ ایک اور میسج انہوں نے پاس کر دیا کہ صاحب ہم منکرین ختم نبوت کی صف میں نہیں کھڑے بلکہ ہم محافظین ختم نبوت کی صف میں کھڑے ہیں. اچھا، اب بات کیا ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا. دیکھیں، میں اس بات کو اس طرح سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آرمی چیف سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ نے یہ کام کر لیا ہے وہاں 10 بستہ ایک گزارش اور ہے، یہ کام بھی کر جائیے صاحب. یہ آپ ہی کی یقیناً کریڈٹ ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو آپ جی ایچ کیو میں باقاعدہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محفل کا انعقاد کیجئے. پہلی مرتبہ یہ کام اس طرح سے کیجئے مرکزی سطح پر، اور وہاں پر 21 توپوں کی سلامی دیجئے. یعنی جس طرح سے 23 مارچ کو وہ بیسیکلی قرارداد پاکستان کا دن ہے، اور میں 12 ربیع الاول کو چونکہ خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان ہے تو میں اس کو تکمیل پاکستان کا دن کہتا ہوں. وہ قرارداد پاکستان کا دن تھا، یہ تکمیل پاکستان کا دن ہے. تو آپ 21 توپوں کی سلامی دیں اور اپنے دستے مبارک سے آپ خود سبز پرچم کی پرچم کشائی کیجئے، کیونکہ وہ سبز پرچم جو ہے وہ سمبولیکلی پوری دنیا میں ایک پیغام دے گا کہ ہم پیار کے کرنے والے لوگ ہیں، ہم پیار کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم امن کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم محبت کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم چاہنے والے لوگ ہیں. لیکن ہم وہ ہیں کہ جب ہمارے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے اور 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں، تو طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر ہم سے اٹکنے کی کوشش کرو گے مودی صاحب، اشرف غنی صاحب، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم وہ بھی ہیں کہ جو بدر میں صرف 313 تھے لیکن 1,000 کو ہم نے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا. تو ایکچوئل 12 ربیع الاول کو میری گزارش ہے چیف صاحب سے، چیف صاحب اہتمام کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بلکہ مودت کا جو ہے ایک پیغام پوری دنیا کو دیجئے، اور ایک سمبولک پرچم کشائی یعنی سبز پرچم کشائی کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان دراصل مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا ہے، مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.